جنرل قذافی کی شخصیت تاریخی اعتبار سے طوفانی بحثوں کا ماخذ رہی ہے۔ وہ لیبیا کے رہنما کے طور پر ساری دنیا میں مشہور ہوئے اور ان کی سیاست نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ عالمی سطح پر اثر ڈالا۔ قذافی کا سوچ اور اعمال ایک مخصوص نظریہ کے تحت تھے جس میں ان کی قومیت، سوشلزم اور عرب قوم پرستی کو بڑی اہمیت دی گئی۔ ان کا جنون یہ تھا کہ وہ لیبیا کے عوام کو ایک نئے عہد میں داخل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی مشہور گرین کتاب لکھی، جو کہ ان کی سیاسی فکر کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب ان کے انقلابی نظریات کا عکاس ہے، جہاں انہوں نے جمہوریت کے اسلامی تصور کو پیش کیا۔ ان کے پاس جس چیز کا انحصار تھا وہ تعلیم اور عسکری قوت تھی، جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ قذافی نے اپنے دور میں کئی مؤثر اقدامات کیے، جن میں خواتین کے حقوق کی بحالی، تعلیمی نظام کی بہتری اور صحت کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کے ذریعے فلاحی اقدامات اپنائے، جبکہ ان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر تیل کی پیداوار پر تھا۔ ان کے عہد کو گزر جانے کے باوجود لیبیا نے ان کے دور کی دیگر اہم تبدیلیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ تاہم قذافی کی حکومت میں انسانی حقوق کی پامالیوں، سیاسی مخالفین کی قید و بند اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں کی بھی بہت سی داستانیں ہیں۔ ان کی حکمرانی کو اکثر استبدادی سمجھا جاتا رہا، قطع نظر یہ کہ انہوں نے قوم کے لیے کچھ منفرد خدمات بھی فراہم کیں۔ ان کے طرز حکمرانی میں سختی۔ جنرل قذافی کی شخصیت تاریخی اعتبار سے طوفانی بحثوں کا ماخذ رہی ہے۔ وہ لیبیا کے رہنما کے طور پر ساری دنیا میں مشہور ہوئے اور ان کی سیاست نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ عالمی سطح پر اثر ڈالا۔ قذافی کا سوچ اور اعمال ایک مخصوص نظریہ کے تحت تھے جس میں ان کی قومیت، سوشلزم اور عرب قوم پرستی کو بڑی اہمیت دی گئی۔ ان کا جنون یہ تھا کہ وہ لیبیا کے عوام کو ایک نئے عہد میں داخل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی مشہور گرین کتاب لکھی، جو کہ ان کی سیاسی فکر کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب ان کے انقلابی نظریات کا عکاس ہے، جہاں انہوں نے جمہوریت کے اسلامی تصور کو پیش کیا۔ ان کے پاس جس چیز کا انحصار تھا وہ تعلیم اور عسکری قوت تھی، جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ قذافی نے اپنے دور میں کئی مؤثر اقدامات کیے، جن میں خواتین کے حقوق کی بحالی، تعلیمی نظام کی بہتری اور صحت کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کے ذریعے فلاحی اقدامات اپنائے، جبکہ ان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر تیل کی پیداوار پر تھا۔ ان کے عہد کو گزر جانے کے باوجود لیبیا نے ان کے دور کی دیگر اہم تبدیلیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ تاہم قذافی کی حکومت میں انسانی حقوق کی پامالیوں، سیاسی مخالفین کی قید و بند اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں کی بھی بہت سی داستانیں ہیں۔ ان کی حکمرانی کو اکثر استبدادی سمجھا جاتا رہا، قطع نظر یہ کہ انہوں نے قوم کے لیے کچھ منفرد خدمات بھی فراہم کیں۔ ان کے طرز حکمرانی میں سختی اور جابرانہ طاقت کا استعمال ایک اہم پہلو تھا، جس نے کئی بار بین الاقوامی برادری کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جنرل قذافی کی زندگی اور موت دونوں ہی ان کے متنازعہ طرز عمل کا عکاس ہیں۔ ان کی موت کے بعد لیبیا میں جو خلا پیدا ہوا اس نے ملک کو حیرت انگیز طور پر بحرانی حالت میں لے جا دیا۔ ان کا نام آج بھی دنیا بھر میں مختلف مباحثوں کا موضوع بنا رہتا ہے اور ان کی سیاست کے اثرات کئی طرح سے لیبیا کی موجودہ حالت میں نمایاں ہیں۔ قذافی کی زندگی ایک سفر ہے جو جمہوریت، جبر اور قومی شناخت کے علامت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔